وہ شہر جو آگ میں دفن ہو گیا، لندن 1666 کی خوفناک رات۔ 1666 کا لندن آج کے جدید لندن جیسا نہیں تھا۔ اس وقت یہ لکڑی کے گھروں، تنگ گلیوں، چھوٹے بازاروں اور پرانی عمارتوں کا شہر تھا۔ گھروں کی چھتیں لکڑی کی تھیں، دیواریں خشک تختوں اور پتھروں سے بنی ہوتی تھیں، اور گلیاں اتنی قریب تھیں کہ اگر ایک گھر میں آگ لگتی تو چند لمحوں میں پورا محلہ لپیٹ میں آ جاتا۔ لوگ آگ سے ڈرتے ضرور تھے، مگر انہیں یقین تھا کہ لندن کبھی تباہ نہیں سکتا۔ آخر یہ برطانیہ کا دل تھا، طاقت، تجارت اور دولت کا مرکز۔ لیکن 2 ستمبر 1666 کی رات سب کچھ بدل گیا۔ پڈنگ لین کی ایک عام سی بیکری میں رات کے وقت کام ختم ہوا۔ بیکری بند کی گئی، تندور ٹھنڈے سمجھے گئے اور سب لوگ سو گئے، مگر شاید راکھ کے نیچے ایک چھوٹی سی چنگاری ابھی زندہ تھی۔ رات گہری ہوئی اور پھر خاموشی کے اندر دھواں اٹھنا شروع ہوا۔ چند ہی لمحوں بعد آگ نے بیکری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لکڑی کی دیواریں ایسے جلنے لگیں جیسے سوکھی گھاس ہو، شعلے کھڑکیوں سے باہر نکلے اور تیز ہوا نے آگ کو اگلی عمارتوں تک پہنچا دیا۔ پہلے ایک گھر جلا، پھر دوسرا، پھر پوری گلی آگ کا دریا بن گئی۔ لوگ نیند سے گھبرا کر باہر نکلے۔ ہر طرف چیخیں گونج رہی تھیں، عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائے بھاگ رہی تھیں، مرد گھروں سے قیمتی سامان نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ بالٹیوں سے پانی پھینک کر آگ روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ مگر یہ کوئی عام آگ نہیں تھی۔ ہوا مسلسل اس شعلوں کو شہر کے اندر دھکیل رہی تھی۔ لندن کے خشک لکڑی والے گھر آگ کے لیے ایندھن بن چکے تھے۔ آگ ایک عفریت کی طرح بڑھ رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ شہر کے میئر سر تھامس بلڈورتھ کو جب اطلاع دی گئی تو اس نے شروع میں اسے معمولی حادثہ سمجھا۔ اس زمانے میں آگ روکنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ تھا کہ آس پاس کی عمارتیں فوراً گرا دی جائے تاکہ شعلوں کا راستہ بند ہو جائے۔ لیکن فیصلہ کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہی تاخیر بعد میں لندن کی سب سے بڑی تباہی ثابت ہوئی۔ صبح تک آگ شہر کے کئی حصوں تک پہنچ چکی تھی۔ بازار جل رہے تھے، دکانیں راکھ بن رہی تھیں اور لوگ جان بچانے کے لیے ریور تھیمز کی طرف بھاگ رہے تھے۔ کچھ لوگ اپنی دولت کشتیوں میں بھر رہے تھے، جبکہ ہزاروں لوگ کھلے آسمان کے نیچے بے بسی سے اپنا شہر جلتا دیکھ رہے تھے۔ جب آگ گوداموں تک پہنچی تو صورتحال اور خوفناک ہو گئی۔ وہاں تیل، لکڑی اور شراب کے ذخیرے موجود تھے۔ جیسے ہی آگ وہاں پہنچی، بڑے بڑے شعلے آسمان تک بلند ہو گئے۔ دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پورا لندن دھوئیں میں ڈوب چکا تھا۔ دن کے وقت بھی سورج مدھم نظر آتا تھا۔ لوگوں کو لگ رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ خوف اتنا بڑھ گیا کہ کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلانا شروع کر دی کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ دشمنوں کی سازش ہے۔ اس وقت انگلینڈ کے فرانس اور ہالینڈ سے تعلقات خراب تھے، اس لیے غیر ملکی لوگوں پر شک کیا جانے لگا۔ کئی بے گناہ لوگوں کو ہجوم نے مارنے کی کوشش بھی کی۔ جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو کنگ چارلز دوئم خود میدان میں آئے۔ انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ کئی عمارتیں بارود سے اڑا دی جائیں تاکہ آگ کا راستہ روکا جا سکے۔ 3 دن تک آگ مسلسل شہر کو کھاتی رہی۔ بازار ختم ہو گئے، گلیاں جل گئیں، چرچ تباہ ہو گئے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب مشہور سینٹ پولز کیتھیڈرل بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ لوگ دور کھڑے اپنے شہر کی پہچان کو جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آخرکار 6 ستمبر کو ہوا کی شدت کم ہوئی اور آگ آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ مگر جب دھواں صاف ہوا تو لندن پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ 13,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو چکے تھے، سینکڑوں گلیاں مٹ چکی تھیں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ شہر راکھ کے ڈھیر میں بدل چکا تھا، لیکن یہی تباہی لندن کے لیے ایک نئی شروعات بھی بنی۔ اس حادثے کے بعد شہر کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ لکڑی کے بجائے اینٹ اور پتھر استعمال ہونے لگے، گلیاں چوڑی گئیں اور نئے حفاظتی قوانین بنائے گئے۔ آج بھی تاریخ دان کہتے ہیں کہ اگر شروع میں صحیح فیصلہ کر لیا جاتا تو شاید یہ تباہی اتنی بڑی نہ ہوتی۔ مگر تاریخ ہمیشہ ایک بات یاد دلاتی ہے، بعض اوقات ایک چھوٹی سی غفلت پوری دنیا بدل دیتی ہے۔